بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھا کرو، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس سورت میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ ہے۔ بے شک محترم جناب، سورت کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اسی میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور آپ کی ہر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی اور اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے نہیں تھکو گے، اور آپ کے پاس دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر نعمتوں کی بارش ہر آن ہر لمحہ مسلسل تواتر سے برس رہی ہے۔ ہر ذرہ کائنات اس رب العالمین حقیقی کی رحمتوں کے مقدس بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جسے اس رب کریم کی شان رحمت سے حصہ نہ ملا ہو۔ مخلوق کا عدم سے وجود میں آنا ہی اس کے فضل و کرم سے ہے۔ نعمتوں کی جملہ مخلوقات پر فراوانی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی پایا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو دوسروں سے زیادہ رحمت کا حصہ عطا فرمایا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے ہم غور کریں تو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس کس طور پر ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلاً الحمدللہ، اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانے کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھنے کی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سونگھنے اور چکھنے کی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی راضی ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ ترجمہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر انسان سچے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں دی ہیں، ان سب نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ لہٰذا اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے۔ شکر گزاری ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک انسان ناشکرا ہے۔ یہ وہ دردناک حقیقت ہے، اس کا ذکر خود پروردگار عالم نے اپنے کلام میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ خالق و مالک ہے، وہ انسان کی مٹی سے واقف ہے،
وہ انسان کی فطرت سے واقف ہے، وہ انسان کے مزاج سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان بہت جلد بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شور مچانے اور آسمان کو سر پر اٹھانے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے انسان، تو ان نعمتوں پر غور کیوں نہیں کرتا جو تیرے مالک نے تجھے عطا کی؟ اور غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان فانی میں ہماری پہلی سانس لینے سے آخری سانس تک اللہ کریم کی ذات رحمان ہم پر نعمتوں کی بارش کیے رکھتی ہے۔ والدین کا سایہ، کھانے پینے کی بہترین نعمتیں، زندگی، شعور، انسانیت، معاشرت، تہذیب، صحت، تعلیم، گھر، روٹی، کپڑا، مکان، بہن بھائی، کنبہ، دوست، احباب، الغرض بہترین نعمتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو ہمارے لیے تسخیر کر دیا ہے۔ اللہ کریم نے تمام خزانے اشرف المخلوقات انسان کے لیے عطا فرما دیا ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، بلا مزدوری اور بلا معاوضہ اپنی نعمتوں کی اور رحمتوں کی برسات کرتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کسی کو کچھ دیتا ہے، اس کی ہڈیوں کا گودا تک نچوڑ لے۔ قرآن مجید کی سورۃ رحمان میں ایک آیت بہت کثرت سے نازل ہوئی ہے، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اپنا دل تھامیے اور دیکھیے اس تلخ حقیقت کی جانب، جہاں بڑے بڑے ثقافتی مراکز اور شاندار ہوٹلوں میں ثقافت کے نام پر لذیذ پکوان پکائے تو جاتے ہیں، لیکن ان ہوٹلوں کی دیواروں کے پار کئی ایسی بستیاں ہیں جن میں مائیں آج بھی اپنے بچوں کو اچھا کھانا پکنے کا کبھی نہ سوچنے والا جھوٹ بول کر سلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جگہ اور بار بار یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اے انسان، تو ان نعمتوں پر غور کیوں نہیں کرتا جو تیرے مالک نے تجھے عطا کی ہیں؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان عطا کردہ نعمتوں کی قدر و قیمت سے صرف وہی شخص واقف ہو سکتا ہے جو ان نعمتوں سے محروم ہو۔ محترم ناظرین، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ یہ سورت کوثر کا وظیفہ پڑھ لینا، آپ لوگوں نے ایسا مجرب وظیفہ اپنی پوری زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ آپ لوگوں نے سورت کوثر کو تو بہت دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن آج کا جو عمل ہے سورت کوثر کا، آج کا وظیفہ ہے، آپ گھر پر ہیں یا مسجد میں ہیں، کہیں پر بھی بیٹھ کر یا کسی اور کے گھر ہیں، کسی اور جگہ پر ہیں، تو سکون سے کسی جگہ بیٹھ کر اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، وظیفے کو سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر میری وہ بہنیں لازمی پڑھ لیں، میرے بھائی پڑھیں۔ ایسی اگر آپ کی حالت ہو کہ بالکل آپ کنگال ہو چکے ہوں، یہ سمجھ لیں سڑک پر کھڑا ہوا کوئی فقیر اور غریب بندہ بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کی حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس آپ کے مانگنے کی دیر ہے۔ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو جب پڑھنے لگو گے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، خاموشی سے چپ چاپ ایک طرف کونے میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ ناظرین اکرام، وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھو تو کوشش کرنا آپ لوگ اپنی حاجتوں کی نیت کر لینا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی آپ لوگ نیت کر لینا، یا پھر دوسرا کام بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جب وظیفہ ختم ہو تو اس کے بعد آپ لوگ دعا مانگ لینا۔ دونوں میں سے ایک کام کر لینا، یا تو شروع میں اپنی حاجتوں کی، اپنی مرادوں کی نیت کر لینا، یا آخر میں آپ لوگ جب وظیفہ ختم ہو تو اس کے بعد دعا مانگ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ میری وہ بہنیں بھائی جو بالکل پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ جو بتلانے لگا ہوں یہ بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے، لیکن یہ پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے، یعنی ایک ہی نشست میں یہ سارا عمل مکمل کرنا ہے۔ 10 منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی قسمت چمکے گی اور آپ لوگ خود مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے انشاءاللہ۔
آپ لوگوں کو جتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، جتنی بھی بڑی آپ کی حاجت ہو، انشاءاللہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کرتے ہو تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ صبح کا وقت بہت پر نور ہوتا ہے۔ صبح کے وقت تمام انسانوں کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اس لیے فجر کے پاس اس وظیفے کو لازمی کریں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس ترتیب کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں ہم سب ہی کسی مسافر کی طرح ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آج ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں، ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے، ان کو اتنا موقع نہیں ملتا، جوانی میں ہی گزر جاتے ہیں، ان کی ایک لمحے میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کی بجائے تقوی پرہیزگاری کو اپنانا ہے۔ شب روز کی فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں خود کو برباد مت کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈال لیں۔ اللہ کریم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائیں۔ قرآن مجید کی سورۃ العمران کی آیات نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناتے ہیں۔ محترم جناب معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امت کے لیے اب بھی وقت ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ ایک بار میں یہیں عائشہ مسجد میں نماز عصر پڑھ کر بیٹھا تھا کہ 3-4 نوجوان آ گئے، کہنے لگے کہ مولانا، ہم نے زندگی بھر نماز نہ پڑھی، نہ روزہ رکھا، صرف 2 روزے رکھے اور ان کی افطار بھی شراب پی کر کی تھی۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بخشش ہی نہیں ہوگی، جو بھی گناہ موج مستی کرنی ہے یہاں کر لو۔ کہنے لگے، ہماری گاڑی ہمارا ایک دوست بیٹھا تھا، اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی، اس میں ہم نے آپ کی یہ بات سنی کہ آسمان کی چھت تک گناہ لگا دو اور پھر توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ وہ لڑکے کہنے لگے کہ اس دن ہم نے توبہ کی اور اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن ہم نے کبھی نماز روزہ نہیں چھوڑا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور اللہ کا یہ جو کلام ہے وہ ایک بادشاہ کا کلام ہے، اور اللہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ بڑوں کی جو بات ہوتی ہے اس کی طاقت اور اس کا وزن اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنر کی طرف سے یہ آرڈر ہے، یہ فلاں MP کا آرڈر ہے، یہ فلاں MNA کا آرڈر ہے، تو اس بات کی طاقت ہوتی ہے، اور جو بات اللہ رب العزت کی ہو تو اس کی کتنی طاقت اور کتنی عظمت ہوگی۔ بادشاہوں کا کلام جو کلاموں کا بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی بات اور اللہ کا حکم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر ایک آیت کے اندر اللہ نے کوئی حکمت، کوئی طاقت، کوئی عظیم قسم کا فائدہ رکھا ہوا ہے۔ سورۃ کوثر کے ہزاروں وظائف ہیں اور ہر ایک وظیفہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کا بڑے سے بڑا کام اگر کوئی رکا ہوا ہے، کسی سخت تکلیف میں ہے، کسی سخت پریشانی میں ہے، وہ چاہے رزق کے معاملے میں ہو، کاروبار کے معاملے میں ہو، جاب کے متعلق ہو، اولاد کے متعلق ہو، یعنی کسی بھی قسم کا مشکل سے مشکل مرحلہ ہو، آپ یہ وظیفہ بتائی گئی ترتیب کے مطابق کیجئے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، شرط یہ ہے کہ مکمل یقین و اعتماد کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس شرط کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہونے پائے گا تو انشاءاللہ کامیابی کے آثار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، آپ کا دل گواہی دے گا، دل اس بات کی شہادت دے گا کہ میرا کنیکشن اب اللہ کے ساتھ مل چکا ہے۔
میرا جو رابطہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے اور میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اور اللہ رب العزت آپ کے اس معاملے کو حل فرما دیں گے۔ وہ معاملہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ 24 گھنٹوں میں جس وقت کرنا چاہیں کر لینا ہے، لیکن اگر آپ رات کو نماز عشاء کے بعد کریں تو صبح ہونے تک آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ آپ کی ساری مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ اگر آپ صبح کے وقت کر لیں، جیسے صبح آپ اٹھتے ہیں صبح کے وقت آپ نے کر لیا تو رات تک انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ پاک اس میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کے وقت اگر آپ کرنا چاہیں یا رات کے وقت کرنا چاہیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صرف 50 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، باوضو پڑھنی ہے۔ اگر بغیر وضو کے بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ وظیفہ باوضو کرنا ہے۔ آپ نے 50 مرتبہ یہ سورۃ کوثر پڑھیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور اس کے بعد یا غنیو یا مغنیو کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یہ سورۃ کوثر، اس میں حوض کوثر کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوشی پہنچے گی، اللہ بھی خوش ہوں گے اور آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگ جس سے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ چیزیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، مقام بدل جاتے ہیں، معیشت بدل جاتی ہے، انسانی رنگ و روپ بدل جاتا ہے، لیکن رب العالمین نہیں بدلتا۔ وہ آج بھی اتنا ہی رحیم، کریم، مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے اس قول نے اس گتھی کو سلجھا دیا کہ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بے گناہ کا قتل ہو یا کسی کے حق کا چھیننا، ہمارے دل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہیں اور ہماری نفرت فقط ظالم کے لیے۔ یہ قول اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو اس کی بات کو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو مظلوم ہو اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ میرے لیے یہ قول زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ مظلوم کے لیے بلا جھجک آواز اٹھانا مجھے اس جملے نے سکھایا۔ بہت بار اس کے باعث مجھے نفرتوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن روح مطمئن رہی اور ذہن آزاد محسوس ہوا۔ لوگ یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا انسانیت میں تم سے برابر ہیں۔ یہ بات صاف ہے کہ ہر شخص چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہمیں ہرگز حق نہیں پہنچتا کسی سے اس کے مسلک و مذہب کی بنا پر نفرت و تعصب رکھیں۔ ہر شخص جو انسانیت میں ہم سے برابر ہے اس کی عزت نفس، جان و مال کا خیال کرنا دوسرے انسان پر لازم ہے۔ پاکستان میں ہونے والے بیشتر واقعات ایسے ہیں جن میں مذہب کی بنا پر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہماری قوم بھی اس تعصب کی لپیٹ میں ہے۔ ہم اپنے مسلک و مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو ہی انسان سمجھتے ہیں اور باقی سب کو واجب القتل۔ ایسے آسودہ سوچ اور پست ذہنیت رکھنے والے کے بیچ مجھ جیسے لوگوں کے لیے امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ شعور و فکری کو بلندی عطا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔